نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ جمعہ یوم الجمعہ کے فضیلت اور اس کے متعلق اعمال کے بارے میں، اور اس میں ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو اپنے صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2770 نقل کیا ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطلع الشمس ولا تغرب على یوم افضل من یوم الجمعہ، کہا کہ کوئی دن جمعہ کے دن سے بہتر نہیں ہے ان دنوں میں جس میں سورج نکلتے ہیں۔ بہترین اور افضل ترین دن یہاں وہ جمعہ کے دن ہے، اور اس دن سے سب چیز خوف اور ہراس اور ڈرتے ہیں اور ڈر بھی ہوتا ہے، الا ثقلین، مگر ثقلین جو اس دین کے بارے میں اس کا کوئی خوف یا ڈر یا بیم و ہراس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ یہ جو دین ہے تو سب چیز اس کے متعلق جانتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور انسان اور جن جو ثقلین ہیں اس دین کی ہیبت اور اس دین کے بارے میں وہ غفلت میں ہے اور بہت گہری غفلت میں، اس وجہ سے اس کو اس دین کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل باب من ابواب المساجد او المسجد، تاکہ مسجدوں کے ہر دروازے میں ملکان دو فرشتہ ہوتے ہیں، یکتبان الاول فالاول، جو سب سے پہلے آنے والے لوگ ہیں اس کو لکھتے رہتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے لوگ ان کی جو اجر اور ثواب ہے فکرجل قدم بدنۃ، اس کی ثواب اتنی ہے جیسے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستہ میں اون کو صدقہ کرے، اور دوسری وکرجل قدم بقرۃ، اور دوسری مرحلہ میں یا دوسری ٹائم میں آنے والے ان کی ثواب ایسا ہے جیسا کہ کسی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستہ میں کوئی گائے یا بیل کو صدقہ کیا۔ اور تیسری ساعت یا تیسری وقت میں تیسری ٹائمنگ میں آنے والے کے اجر و ثواب کرجل قدم شاۃ، اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستہ میں کوئی دمبا یا بکرا پیش کیا ہو صدقہ کے طور پر، اس کی جتنی ثواب ہوگا اتنی ثواب اس شخص کا ہوگا جو جمعہ میں تیسری ٹائمنگ میں آ رہا ہے۔ اور جو شخص چوتھے ٹائم میں مسجد میں پہنچتا ہے فَكَأَنَّمَا أَوْ كَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرًا، اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک پرندے کو اللہ کے راستہ میں اس نے صدقہ دیا ہو، جیسے کہ ایک مرغی یا مرغا وغیرہ۔ اور چوتھے بار جو آنے والا ہے یا پانچویں جو بار اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں اس کی ثواب اور اجر ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص ایک انڈا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ دے رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ کے لیے نکلتے ہیں ممبر کے اوپر چلتا ہے تو اس وقت فرشتے اپنے جو نامہ اعمال لکھ رہے تھے تو وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو اور اپنے کاپیوں کو بند کر کے وہ بھی امام کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان ٹائمنگ کے بعد یا امام خطبہ کے لیے نکلنے کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس کو جمعہ کی ثواب تو ملتا ہے، لیکن ان کو وہ ثواب نہیں ملتا ہے جو سابقون الاولون یا السابقون الی الخیرات ہیں، جو نیکیوں کی طرف سبقت لینے والا ہے ان کی ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ دوسری یہ کہ دوسری حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 408، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، بعض روایات میں مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اور جو شخص جمعہ کے دن میرے اوپر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے اوپر 10 مرتبہ اپنے رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجنا معنی ہے کہ اپنے رحمت کو بارش کرنا، ایک درود کے مقابل میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو امام المنذری رحمہ اللہ اپنے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 736 میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کو قرأت کیا یوم الجمعہ فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اور اس کے سامنے روشنائی ہوگا اس جمعہ سے لے کر آگے جمعہ تک اس کے لیے یہ روشنی یا روشنائی اس کے سامنے ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس شخص جمعہ کے دن غسل کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 857، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر جمعہ کی طرف آیا اور اس نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو اللہ نے مقدر کیا تھا اس نے نماز پڑھ لیا، پھر خاموشی اختیار کر کے خطبہ کو سنا، امام کے خطبے کو سنا، ثم یصلی معہ، پھر اس کے ساتھ امام کے ساتھ نماز کو بھی ادا کرتا ہے، غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اور اس کے لیے مغفرت ہوگا اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوگا۔ وفضل، اور دوسری روایات میں وزیادۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مغفرت کے زیادہ پیکج بھی اس کو ملتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث ہے۔ چوتھے حدیث، پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دن جس میں سورج نکلا وہ جمعہ کی دن ہے، اور اسی دن میں آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی دن میں آدم کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن میں جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا، اور قیامت قائم نہیں ہوگے الا فی یوم الجمعہ، مگر جمعہ کے دن۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔